بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا 41واں سبق ہے اور ہم اسماء ظروف پڑھ رہے ہیں۔ اسماء ظروف میں سے جو دوسری قسم ہے ظرف مکان کی، وہ ہمارے سبق میں شامل ہے۔ ظرف مکان ٹوٹل 9 الفاظ ہیں: حیث، قدام، خلف، تحت، فوق، عند، این، لدا، لدن۔ ان میں پہلا جو ظرف مکان ہے حیث، وہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آئیے آگے دوسرا جو ظرف مکان ہے قدام، اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ قدام بیسیکلی مبنی بر ضمہ ہے۔ قدام مبنی بر ضمہ ہوتا ہے اور اس کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے اور اس کا معنی متکلم کی نیت میں، اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ دو باتیں نوٹ کر لیجیے اس میں۔ قدام جو ہے یہ دوسرا ظرف زمان ہے۔ یہ استعمال ہوتا ہے مبنی بر ضمہ، یہ مبنی بر ضمہ ہے، یہ قدامو ہی رہتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ ضمہ ہی رہتا ہے اور اس کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی نا، یہ مبنی بر ضمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا معنی، یعنی مضاف الیہ کا معنی متکلم کی نیت میں ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں آپ نے قداموں کے حوالے سے ذہن میں رکھنی ہے کہ قدام مبنی بر ضمہ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مضاف الیہ کا جو معنی ہے وہ متکلم کی نیت میں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی مثال لکھیں گے تو بات انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گی۔ مثال یہ ہے جیسے کہ مصنف نے مثال دی ہے، یہ دیکھیے، قام الناس، لوگ کھڑے ہوئے، قدام، قام الناس، لوگ کھڑے ہوئے، قدام، لوگ اس کے آگے کھڑے ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اس کا ترجمہ کیا، لوگ اس کے آگے کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے گا، لوگ آ گیا کہاں سے؟ الناس سے۔ کھڑے ہوئے کہاں سے آ گیا؟ قامہ سے۔ اور قدامو کہاں سے آیا؟ یہ آگے کہاں سے آیا؟ قدامو سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ جو ہے نا اس کے، یہ اس کے کہاں سے آیا؟ اس کے یہاں سے آیا ہے کہ یہ قدامو، اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، اصل میں ہے قدامہ، یعنی قام الناس قدامہ، لوگ کھڑے ہوئے اس کے آگے۔ تو یہ اصل میں یہ قدامو دیکھیے مبنی پر ضمہ ہے، ایک بات بھی پوری۔ دوسرے نمبر پہ مضاف الیہ ہے جو محذوف ہے، یہ ہا ضمیر جو مضاف الیہ تھا اور یہ محذوف ہے، اور اس کا معنی متکلم کی نیت میں ہوتا ہے۔ یعنی جب قام الناس قدام بول رہا تھا تو اس کا معنی متکلم کے ذہن میں تھا کہ اس کے آگے۔ یہ جو ہم نے نکالا ہے، یہ دیکھیے کہ یہ ذہن میں ہے، متکلم کی نیت میں ہے۔ تو قام الناس قدام، لوگ کھڑے ہوئے، قدام اس کے آگے۔ تو کیسے عربی عبارت بنے گی؟ قام الناس قدام ای قدامہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح
معاملہ بنے گا اس کے بعد جو ظرف مکان آتا ہے خلفو کا، یہ تیسرے نمبر پہ خلفو کے ساتھ بھی یہی 3 کنڈیشن بنے گی، یعنی خلفو بھی مبنی پر ضمہ ہوتا ہے، مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، اور اس کا معنی متکلم کی نیت میں ہوتا ہے۔ خلفو کا معاملہ بھی سیم ہے، جیسے یہاں مثال لے لیجئے، اس کی بھی اسی طرح ہی ہے، قام الناس خلفو، قام الناس خلفو ای خلفہ، لوگ کھڑے ہوئے اس کے پیچھے۔ تو خلفہ یہ اصل میں یہ ہے، خلفہ ہے، تو ہاں ضمیر مضاف الیہ ہے، محذوف ہے، مضاف الیہ اس کا بھی محذوف، متکلم کی نیت میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر مضاف الیہ لفظوں میں آ جائے، خلف کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر مضاف الیہ لفظوں میں آ جائے تو پھر یہ خلف معرب بن جاتا ہے، جیسے فخلف من بعدہم خلف، یا اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے، صلیت، صلیت خلف ابن عباس، میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اس میں دیکھیے گا کہ ابن عباس یہ مضاف الیہ ہے اور خلف مضاف ہے، تو یہاں مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہے، تو چونکہ مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہے اس لیے خلف جو ہے وہ معرب ہو گیا، اس پر زبر آ گئی۔ لیکن اگر مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر یہ سچویشن بنے گی، یہ مبنی پر ضمہ ہوگا۔ تو قدام و خلفوں کے بارے میں یہ 3 باتیں، مبنی پر ضمہ ہیں اور مضاف الیہ ان کا محذوف ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کا معنی متکلم کی نیت میں ہوتا ہے۔ اگر یہ 3 شرائط پوری ہیں تو پھر یہ مبنی ہوں گے، کیونکہ ابھی ہم مبنی کی اقسام پڑھ رہے ہیں نا، ان 3 شرائط کی روشنی میں یہ مبنی ہوں گے۔ اب اس کے بعد آگے آتا ہے فوقو اور تحتو، اس کا معنی بھی، اس کی سچویشن بھی سیم ہے، بالکل قدام اور خلفوں کی طرح، اس لیے اس کو بھی یہیں پہ ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو قدام و خلفوں کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیجئے فوقو اور تحتو، فوقو تحتو کا معاملہ بھی سیم ہے، مبنی پر ضمہ ہے، مضاف الیہ ان کا محذوف ہوتا ہے، اور اس کا معنی متکلم کی نیت میں ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، فوقو مضاف الیہ محذوف ہے، مبنی پر ضمہ ہے، اس کا معنی متکلم کی نیت میں ہوتا ہے۔ صعید زید فوق، زید اوپر چڑھا، کہاں اوپر چڑھا؟ چھت پہ، درخت پہ، کس کے اوپر چڑھا؟ تو اس کا معنی متکلم کے ذہن میں ہے، اور سننے والے کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ ابھی کس چیز کی بات ہو رہی ہے، چھت پہ گیا ہے، یہ درخت پہ چڑھ گیا ہے، یا کیا سچویشن بنی ہے۔ یا دیکھیے جلس زید تحتو، زید بیٹھا نیچے، کس چیز کے نیچے؟ درخت کے نیچے یا چھت کے نیچے، وہ متکلم کے ذہن میں ہوتا ہے معاملہ، اس لیے یہ مبنی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کا مضاف الیہ ذکر کر دیتے ہیں تو پھر یہ معرب بن جائیں گے۔ دیکھیے صعید زید فوق الشجرۃ، اس میں یہ زبر آ جائے گی، صعید زید فوق الشجرۃ، زید جو ہے درخت کے اوپر چڑھا، جلس زید تحت الشجرۃ،
زید درخت کے نیچے بیٹھا. تو یہ ہے, یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے 4 اسماء ظروف ظرف مکان رکھ دیے ہیں, قدام, خلف, تحت اور فوق. یہ 4 ایسے ہیں کہ جن کی سیم کنڈیشن ہے, مبنی پر ضمہ ہوں گے, مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے, اس کا معنی متکلم کی نیت میں ہوتا ہے, پھر یہ مبنی ہوتے ہیں. لیکن اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط ٹوٹ جاتی ہے, یعنی مضاف الیہ لفظوں میں آ جاتا ہے, تو پھر یہ مورب بن جائیں گے. جیسے ہم نے آپ کے سامنے یہ خلف کی مثال رکھی ہے, فخلف من بعدہم خلف. آج کے لیے یہاں تک کافی ہے, انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.